الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف اور ان کی خدمات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کی زندگی سے متعلق 9 نکات کی اس ویڈیو میں وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 1، پیدائش۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت منگل کے دن 25 ذیقعدہ 1261 ہجری بمطابق 25 نومبر 1845 عیسوی کو چاچڑا شریف ضلع رحیم یار خاں میں ہوئی۔ نمبر 2، نام و نسب۔ آپ کا تاریخی نام خورشید عالم رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام خواجہ خدا بخش عرف محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کا سلسلہ یا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ اس طرح آپ نسباً فاروقی ہیں۔ آپ کے خاندان میں ایک شخص جس کا نام شیخ کوربن حضرت شیخ پریا تھا، اس لیے کور کی وجہ سے لفظ کوریجا بن گیا۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والدین نے کی، مگر جب آپ کی عمر 4 برس ہوئی تو پہلے والدہ محترمہ، اور جب 8 برس کے ہوئے تو آپ کے والد صاحب وصال فرما گئے۔ آپ نے قرآن پاک کی تعلیم میاں صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور فارسی کی تعلیم میاں حافظ خواجہ جی اور میاں احمد یار خواجہ سے حاصل کی۔ نمبر 4، بیعت و خلافت۔ آپ نے 13 برس کی عمر میں اپنے بڑے بھائی خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی، اور جب آپ کی عمر 27 برس ہوئی تو بڑے بھائی اور پیر و مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ ان کے سجادہ نشین بنے۔ نمبر 5، سخاوت و فیاضی۔ آپ سخاوت و فیاضی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کا لنگر خانہ رات دن جاری رہتا تھا، اور 400 سے 1500 افراد ہر وقت آپ کی خانقاہ میں موجود رہتے تھے۔ آپ دن میں 1 روٹی تناول کرتے اور رات میں گائے کا دودھ پیتے، باقی جو کچھ بھی آتا تھا خلق خدا میں بانٹ دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ذاتی جاگیر کی آمدنی بھی حاجت مندوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ نمبر 6، شاعری۔ آپ کی شناخت شاعری میں کافی کے نام سے ہے، اور کافی کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ آپ کا زیادہ تر کلام سرائکی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عربی، فارسی، پوربی، سندھی، ہندی اور اردو میں بھی شاعری کی ہے۔ دیوان فرید نام سے آپ کا کلام کتابی شکل میں موجود ہے۔ آپ کے سرائکی کلام کے دیوان میں 271 کافیاں شامل ہیں۔ آپ نے کافی کی سرب میں بہت باکمال شاعری کی ہے۔ نمبر 7، نظریہ تصوف۔ آپ کا مسلک سلسلہ چشتیہ کے نظریہ ہمہ اوست پر تھا، یعنی آپ نظریہ تصوف وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ نے تمام کلام اسی نظریے کے تحت کہا ہے۔ نمبر 8، کمال فن شاعری۔ آپ کو کمال فن شاعری حاصل تھا۔ آپ کا کلام ہر رنگ و نسل، عوام و خاص، عالم و جاہل، عرب و عجم میں عام تھا۔ آپ کے کلام میں بہت اثر تھا، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا راگ رس تھا، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی تڑپ تھی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا مشاہدہ اور انداز بیاں موجود تھا۔ آپ شاعر کال نہیں بلکہ شاعر حال تھے۔ آپ کا کلام اور کافیاں سن کے ہر شخص محظوظ ہوتا ہے اور اپنا سر دھنتا ہے۔ آپ کی شاعری کافی کی درج ذیل مثالیں ہیں: عشق اندر دی پیڑ، عشق اندر دی پیڑ، ڈاڈا سخت ستایا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا،
ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر صورت وچ دیدار ڈاڈھم، ہر صورت وچ دیدار ڈاڈھم، کل یار کو اغیار ڈاڈھم۔ نمبر 9 وصال۔ پھر آخر کار کافیوں کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین اسلام کی بے حد خدمت کر کے 24 جولائی 1901 بروز بدھ کو وصال فرما جاتے ہیں۔ آپ کو کوٹ مٹھن ضلع راجن پور میں مدفون کیا جاتا ہے، جہاں آج بھی آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر 56 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔